أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنَّا شئتم. Your wives are a tilth for you. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ. So come to your tilth when you wish. تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، لہذا تم جس طرح چاہو اپنے کھیت میں آؤ، جس طرح چاہو، لیکن آؤ کہاں؟ اپنے کھیت میں. میرے بھائی، اللہ پاک نے اس آیت کے اندر میاں بیوی اور بچوں کے درمیان ایک نسبت ہے، جیسے کسان اور کھیتی باڑی اور پیداوار کے درمیان ایک نسبت ہے، سیم یہی جوڑ اللہ نے رکھا ہے. کسان صبح صبح اٹھتا ہے، اپنے کھیت میں جاتا ہے، محنت کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ اس کو پیداوار ہو، پروڈکشن ہو. کھیتی باڑی میں محنت کرے تو پھر اس کا ایک نتیجہ ہو، پیداوار ملے. یہی حال ہے میاں بیوی کا، کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے کھیت ہیں، اور انسان اپنے کھیت کا استعمال جس طرح چاہے کرے، لیکن شرط ہے کہ بیج اور کھیت میں محنت اسی جگہ کرے جہاں اس کو پیداوار حاصل ہو، جہاں اس کو کچھ نہ کچھ ضرور ملے. بنجر زمین پر کھیتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے جو بھائی مالدار بہت ہیں لیکن اگر ان کی شادی نہیں ہوئی ہے، میرے بھائی وہ بنجر ہیں، بنجر. لیکن اگر یہی شادی کر لیں تو ان کے پاس ایک کھیت ہو جائے گا، اور اپنے کھیت میں محنت کریں گے تو اس کا پھل ملے گا، پیداوار ملے گا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بچے پیدا ہوں گے. تو جس نے شادی کر لی گویا نسل انسانی کا کارخانہ اپنے گھر میں گاڑ لیا، ہیومن جنریشن فیکٹری ڈال دیا. گویا وہ انسان انسانیت کا فیکٹر بن گیا، وہ فیکٹری چلانے لگا. اور جو لوگ اس سے محروم ہیں، اللہ کی قسم ان کے پاس کوئی کھیت نہیں. جب کھیت نہیں تو کھیتی کیا، پیداوار کیا، چاہے جتنا پیسہ ہو. نبی نے فرمایا حیثیت ہونے کے باوجود اگر وہ شادی نہیں کیا، وہ محتاج ہے، محتاج ہے، محتاج ہے، مجبور ہے، مجبور ہے، مجبور ہے. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سب کچھ اپنے ہاتھ سے اس کو کرنا پڑے گا. اس لیے میرے بھائی وقت پر شادی کر لیں، نبی کی نظر میں عزت دار ہو جائیں گے، سماج کی نزدیک بھی آپ حیثیت مند ہو جائیں گے. شادی کے تناظر میں، شادی کے ماحول میں بہت سے لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا بارات کا کھانا کھانا جائز ہے، یا لڑکی والے اگر دعوت دے رکھیں تو کیا کھانا ناجائز ہے. کچھ لوگ ایسے شک میں رہتے ہیں. دیکھیے بھائی، جہاں تک کھانے پینے کی بات ہے وہ تو بالکل جائز ہے، لیکن ولیمہ کے طور پر صرف ایک دعوت کا ثبوت ہے جس کو کہا جاتا ہے دعوت ولیمہ. اس کے علاوہ کوئی بھی دعوت میرے بھائی نہیں ہے. بارات کا کھانا بھی کھانا جائز ہے، لڑکی والے دعوت دے دیں تو بھی جائز ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کسی رسم رواج کی وجہ سے وقتی طور پر وہ ناجائز ہو سکتا ہے، لیکن ولیمہ کے طور پر صرف ایک ہے جس کا نام ہے دعوت ولیمہ. شادی میں اتنے لوگ جاتے ہیں نہا دھو کر، سب چمکتے دمکتے، معلوم ہوتا سب فریزر سے نکل کر آئے ہیں، لیکن ابھی کسی کے ہاتھ میں شادی کے موقع پر کلام پاک دے لیجیے، تھوڑا سا کلام پاک لے لیجیے، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں. اسی جگہ تو اس کو پول کھل جاتا کہ یار میرا استنجا صاف نہیں. کتنی خراب بات ہے. باڈی اسپرے تک مار رکھے ہیں، لیکن پرفیوم اونچا اونچا استعمال کیے ہیں، لیکن وہ ہے ناپاک. ایک کلام پاک اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے ہیں، اللہ جانے کیوں. میرے بھائی بارات ختم کرو اور ولیمہ خوب کس کے کرو، جتنا چاہو دبا کے کرو. ولیمہ میں بھیڑ بھڑکا کرنے سے شریعت کو کوئی اعتراض نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ قرض نہ لے، اور خاص طور سے سودی قرض بندہ نہ لے، اور کوئی دقت کی بات نہیں ہے.
بہت سے دیکھیں گے آپ شادی کے موقع پر کلام پاک دیتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے شادی میں کلام پاک اس وجہ سے دیتے ہیں تاکہ میاں بیوی میں اگر جھگڑا ہو، پوچھ پچھول ہو تو مسجد نہ جانا پڑے، گھر میں ہی کلام پاک اس کو مل جائے. جی دیکھو کلام پاک رکھا، چلو ہاتھ رکھو کہ ہاں ہم نے اس سے بات کیا تھا. اس لیے لوگ کلام پاک شادی میں دیتے ہیں تاکہ مسجد نہیں جانا پڑ جائے. بہت سے لوگ مسجد کبھی نہیں جائیں گے لیکن پوچھ پچھول کے لیے مسجد میں ہاتھ رکھنے کے لیے کلام پاک پر دیکھیے کتنا جلدی تیار ہو جائیں گے. ایک چیز بہت کام کی میں بتانے چل رہا ہوں، شادی کی ڈیٹ کیسے رکھے. لوگ جنتری اٹھاتے ہیں، آؤ نہ تاؤ، بس رکھ دیا 22 جون 28 اکتوبر. اگر لڑکی کی شادی ہے تو میرے بھائی یہ معلوم کرنا چاہیے لڑکی سے پہلے سے، بوا کے ذریعے، اماں کے ذریعے، خالہ کے ذریعے، کہ لڑکی کو اس میں ڈیٹ تو نہیں آ رہی ہے، بلڈ تو نہیں آتا ہے، یا بلڈ پیریڈ تو نہیں چلتا جس ڈیٹ میں آپ رکھ رہے ہیں. اس کو دھیان دیجیے گا. بعض دفعہ شادی تو ہو جاتی ہے لیکن وہاں پہنچنے پتہ چلتا ہے بلڈ آ رہا ہے تو شوہر کا دماغ ہو جاتا ہے خراب. اور اس خراب کرنے والے ہم ہی جیسے لوگ مچھ اندر بیٹھے رہتے ہیں جو ڈیٹ لگا دیتے ہیں. بس آؤ نہ تاؤ، ڈیٹ لگا دیا تو لگا دیا. پہلے عورت کا ڈیٹ معلوم کر لے کہ کہیں عورت کو اس ڈیٹ میں ڈیٹ تو نہیں آتا، پھر شادی کی ڈیٹ رکھنی چاہیے. رخصتی کتنے دن کے بعد ہونی چاہیے؟ بہت سے ایسے بے غیرت قسم کے لوگ ہیں، ابھی شام کو بدائی ہوئی، صبح ہی 2 بجے پھر پہنچ گئے ہیں، 12 بجے پہنچ گئے ہیں کہ چلو اسی میں جو ہے ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گا، ولیمہ میں ہی چوتھیاری ہو جائے گا. آپ کا تو ہو جائے گا لیکن جن بیچاروں کی شادی ہوئی ان کا کیا ہوگا؟ اور پھر اس کے بعد بدائی کتنے دن بعد کریں گے؟ 40 دن کے بعد. اور اگر محرم کا مہینہ لگ گیا، باپ رے باپ، اب تو بقرعید پار کر لے گا. اور پھر ایک آدھ مہینہ آگے پیچھے اور لگ جائے گا، اب تو جا کے ربیع الاول میں ہی ہوگا. کتنی خراب بات ہے. یہ جھانکنی نہیں ہے، جھانک کھیلنے نہیں آئے ہیں. یہ باقاعدہ میاں بیوی اپنے کھیت کو استعمال کرنے کے لیے آئے. کم از کم 1 ہفتے کا موقع ان کو دینا چاہیے. یہ نہایت ہی بدتمیزی قسم کی رسم ہے کہ بس صبح ہی صبح پھر فوراً رخصتی کرا کر اپنے گھر لاتے ہیں. 1.5 مہینے 2 مہینے کے بعد پھر اس کے بعد دوبارہ ودائی ہوتی ہے. ودائی ہوتی ہے، اللہ جانے جنازہ اٹھتا ہے، آج تک ہم یہی نہیں پتہ چل پایا ہے. ودائی جیسے ہوتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے کسی کا انتقال ہو گئی. اتنا روتی ہیں، نہ کس وجہ سے روتی ہیں؟ تاکہ لگے کہ ہاں کتنا اماں کو مانتی ہیں، اماں ان کو کتنا مانتی ہیں. نہیں روئیں گے سماج کیا کہے گا. آنسو تک نہیں گرا، اگھائی ہوئی لوگ تھیں. جزاک اللہ. یہ جنازہ نہیں میرے بھائی، یہ رخصتی ہے، شادی کا موقع ہے، اظہار مسرت ہے. کسی کو رونا آ جائے کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، لیکن رلائی لانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو مکاری کہا جاتا ہے.